السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات کو بنانے والے نے اسے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ سب اس کے حکم سے کن کے ذریعے چل رہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق رب کی بغاوت نہیں کرتی اور اللہ سے عداوت نہیں رکھتی سوائے حضرت انسان کے، جن و انس کے۔ انسان کو اپنے لیے رب نے بطور خلیفہ چنا ہے۔ اعلان پر فرشتے بھی بول اٹھے تھے، شیطان بھی پریشان ہوا، مگر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، جنت بنائی، وہاں بھیجا، اور آخر کار انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پہ خلافت کی بنیاد جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی آمد کے ساتھ رکھی گئی۔ اور مالک نے امانت پہاڑوں پہ پیش کی، زمینوں پہ پیش کی، آسمانوں پہ پیش کی۔ سب ڈر گئے، گھبرا گئے، انکاری ہو گئے، لیکن اس ذمہ داری کو، اس بوجھ کو حضرت انسان نے اپنے کندھوں پہ لے لیا۔ مدارس، مساجد، مکاتب، یہ انسٹیٹیوٹس دنیا میں نئے نہیں ہیں۔ پہلے سبق سے لے کے آج تلک اور آج سے لے کے قیامت تلک جن لوگوں نے اللہ کی امانت اور اللہ کی توحید اور مالک کی خلافت، اس کے نشانات اور آثار کو سنبھالنا ہے، وہ آپ اور میں ہیں، حضرت انسان ہے۔ یہ ہماری اللہ کی طرف سے تکریم ہے۔ یہ مدارس اور مساجد کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے دل کیوں تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کیوں شروع ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہیں جو ہماری اصل نے بطور فصل تیار کی ہیں اور اپنی نسل کے لیے چھوڑی ہیں۔ یاد رہے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، مال پیسے والے ہوتے ہیں، دل دریا رکھتے ہیں، دولتیں رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے فصلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔
اور جاتے ہوئے اپنی نسلوں کے لیے وافر سامان چھوڑ جاتے ہیں، وہ ذات تک نہیں رہتے۔ میں نے اسی لیے اس شعر کا انتخاب کیا کہ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا۔ ایک بندہ اکیلا مسلمان ہے، مومن ہے، کلمہ گو ہے، نمازی بن گیا ہے، ماتھے پہ محرابہ ہے، گھٹنوں پہ نشان، ٹخنوں پہ نشان، ہاتھوں پہ نشان ہے، مگر یہ تو لے کر کے وہ اپنی قبر میں چلا گیا، پیچھے کیا چھوڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ یہ جو ادارے بنے ہوتے ہیں یہ وہ نشان ہیں جو لوگوں کے چلے جانے کے بعد، بانیوں کے فوت ہو جانے کے بعد اور جمع پونجی لگا کے دولت مال خرچ کر کے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں یہ انہی کے نشان ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئیں، مگر جو نشان چھوڑ کے گئے، میرے خیال میں کسی بھی زندہ انسان کو اتنا پروٹوکول دنیا میں نہیں ملتا، اس کے بینر بنانے والے، اشتہارات بنانے والے، دروس کو، سسٹمز کو چلانے والے، خرچ کرنے والے۔ پتہ ہے سبب کیا تھا؟ کہ بخاری خود بخاری پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے دنیا سے نہیں چلا گیا، جمع کر کے، سٹاک کر کے، لکھ کر کے، تحریر کر کے، امانت کو اوراق کی نظر کر کے، پوری ذمہ داری اور دیانت داری سے جب اپنی نسل کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ مشہور یہی ہے، آپ نے سنا ہے کہ امام بخاری کا اپنا بیٹا کوئی نہیں۔ سر جی نسلیں بیٹوں سے نہیں چلتی، اور عظمتیں اصل ہو تو پھر ملتی ہیں، یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اصل نہ بھی زندہ ہو، الم یجد کا یتیمن فآوا، جس کا کوئی نہ ہو۔ عموماً ماں باپ والے سر بلند ہوتے ہیں، لیکن رب نے یتیم مکہ کو چن کے کہ باپ آنے سے پہلے فوت ہو چکا ہو اور ماں بچپن میں فوت ہو گئی ہو، دادا جی بھی جاتے رہے ہوں، اس یتیم مکہ کو اسراء و معراج کروا کے، نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے، امام الانبیاء بنا کے، افلاک کے اس پار سیریں کروا کے، پھر بتاتا ہے کہ میرے نزدیک پیمانے وہ نہیں ہیں جو پیمانے تم نے بنا رکھے۔ اور اگر اولاد نہ ہو، ایک آدھی پیڑھی کے بعد بندے کی نسل ختم، تعارف ختم، پہچان ختم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کام کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے اور امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے انشاءاللہ آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ یہ جو ادارہ بنا ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں، یہاں پہلے کھیت تھے، فصلیں ہوتی تھی۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس جگہ رب کا گھر یا مسجد بننا ہوتا ہے وہ پہلے دن سے لکھا گیا ہے، تحت الثری سے لے کے افلاک کی بلندیوں تلک وہ خطہ رب کا چنا ہوا، منتخب کردہ ہوتا ہے۔ انسانوں کو پتہ تب چلتا ہے جب اللہ کے کن کا فیصلہ اور وقت ہو جاتا ہے۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ پہاڑوں میں پہاڑ بڑے، جبل نور اور کوہ طور کو کوئی پا نہ سکا، عظمتوں کو لے نہ سکا۔ پھل بڑے زیتون کو اور انجیر کے مقام کو کوئی نہیں پا سکا۔ پتھر بڑے ہیں مگر حجر اسود کے مقام کو کوئی نہیں پا سکا، لیکن چناؤ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ یہ جگہ کے فیصلے روز اول سے آسمانوں پہ ہو چکے تھے،
اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ پلاٹ، یہ جگہیں جو بنائی گئیں، محراب کہاں بننا ہے، صفے کہاں بننی ہے، ہال کہاں بننا ہے، برآمدے کہاں چھوڑے جانے ہیں، اوپن ایریا کہاں ہونا ہے، اور اسی پلاٹ میں لیٹرینیں کہاں بننی ہیں، فیصلے اوپر کے ہیں۔ خطہ وہی ہے، خطہ زمین ہے۔ میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر کریں کہ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، جس علاقے میں جس خطے کو چن کے رب کا گھر بنا دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے خیر بقاء الارض، ساری کائنات کے ہیرے لے کے، نگینے لے کے، سیم و زر لے کے، گوہر و موتی لے کے، ہیرے لے کے چن کر کے اگر سجا دیا جائے، جس جگہ کو رب مسجد کے لیے چن لے اور جہاں رب کا گھر بنا دیا جائے، ساری دنیا کے حسن اور جمال مل کے اس جگہ کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ اعزاز رب ذوالجلال نے دیا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے جن لوگوں کی سوچ پہلے بنی ہوگی کہ یہاں اللہ کا گھر بنے، جن لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہوگی، جن احباب نے اپنی جمع پونجی، دامے درمے، سخنے، کولے، فیلے، عملے، شرکتیں، افرادے، ہر اعتبار سے اپنے قدم گاڑے اور پھر اللہ سے مدد مانگی اور جم گئے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی منصوبہ بڑا ٹائم لے گا، بڑا وقت لگے گا، لیکن سچی بات یہ ہے ہماری سوچوں میں تاخیر ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے فیصلوں میں تاخیر نہیں ہوتی۔ نہ وقت سے پہلے کچھ ہے، نہ وقت کے بعد کچھ ہے۔ لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل علاقہ کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خطے کے باسیوں کو کہ آپ نے اس طرح کے ادارے بنا کے، انتخاب کر کے، محنت کر کے، مت سمجھیے کہ آپ نے اپنا کچھ ضائع کیا ہے۔ یقین کیجئے زمین پہ نہیں، آپ نے اللہ کی جنتوں میں یہ محلات تعمیر کیے۔ یہاں لگنے والی ایک اینٹ، لگنے والا ایک روڑا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میری ماں جی نے مجھے ایک دفعہ 100 روپیہ پکڑایا، کہنے لگی بیٹا کہ جہاں اللہ کا گھر بن رہا ہو وہاں دے کے آنا۔ میں نے پورا اچ شریف پھرا، مجھے کوئی گھر بنتا ہوا نظر نہ آیا، لوگوں کے تو بن رہے تھے لیکن اللہ کا نہیں بن رہا تھا۔ احمد پور شرقیہ گیا، اللہ کا کوئی گھر زیر تعمیر نہیں ہے، زمانہ طالب علمی ہے، اور میں اپنا بیگ رکھ کے فارغ وقت میں یہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، حتیٰ کہ علی پور جانا ہوا، 5 دریاؤں کی سرزمین کراس کر کے ہیڈ پائنن سے آگے علی پور کے بازاروں میں گھوما۔ ایک گھر بن رہا تھا اللہ کا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بریلوی مکتبہ فکر۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اللہ کا گھر ہے، جا کر کے 100 روپیہ، زیادہ سے زیادہ اس وقت سے لے کے آج کی ویلیو کیا ہوگی، 10,000 ہوگا، کچھ اوپر چلا جائے گا۔ بہرحال وہاں بیٹھی انتظامیہ نے، افراد نے یہ جملہ بولا کہ بیٹا یہ عمر کھانے پینے کی ہے، مسجدوں میں دینے اور لگانے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں کہیں بھی دے سکتا تھا، لیکن ماں جی نے کہا تھا جہاں اللہ کا گھر بن رہا ہو، اللہ کا گھر بن رہا ہو۔ خیر، میری ثواب دید کے مطابق میں نے مولانا صاحب سے کہا، جو بھی بیٹھے تھے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی اینٹیں جتنی بھی آئیں وہ لے کے لگا دینا، دینے والے کا پتہ نہیں، کوئی رسید نہیں۔ میں جب بھی علی پور سے گزروں وہاں دیکھتا ہوں وہ مسجد قائم ہے، آپ کا دیا ہوا 100 لگایا ہوا روپیہ اینٹ اور روڑے کی شکل میں اس کو توڑ دیا جائے، گرا دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، کہیں نہ کہیں وہ جہاں بھی زمین پہ
बजरी बन के, बुरादा बन के, या चूरा बन के, या मट्टी बन के हवाओं में उड़ के किसी जगह फैलेगा, आपके दिए हुए पैसे और खुलूस और लगाया हुआ धन और माल, उसके असरात जमीन पर रहने हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहने हैं। ये मत समझिएगा कि आपका लगाया हुआ ज़ाय हो गया है, लगाया हुआ ज़ाय हो गया। खर्च दो तरह का करना है, मैं ये पहले बता दूं और उसके बाद मैं थोड़ा सा मौजू की तरफ आऊँगा। बड़ी अहम चीज़ है, जिन लोगों के पास माल पैसा है एहसान ना करें, बल्कि अल्लाह का एहसान समझे कि मेरे रब ने उन्हें मौका दिया है। मस्जिदें लोगों ने मजाक बना दी हैं, मदारिस को हाथ की मैल देते हुए बेचारे समझते हैं कि चल यार इन्हां दा काम है। अच्छी तरह सुन ले, ज़कात ये मांगने का नाम नहीं है, ये मेहनत का नाम, मजदूरी का नाम, तगारी का नाम, तिजारत का नाम, काश्तकारी का नाम और कमाने का नाम है। सारे कमाओ, दादाजी कमाएं, अब्बू जी कमाएं, बेटे कमाएं, सारे मेहनत करें, इतना कमाएं कि खुद खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, जरूरियात जिंदगी पूरी करें और फिर जमा भी करें, और इतना जमा हो जाए कि साल भर हाथ लगाने की जरूरत ना पड़ी हो और 7.5 तोले से ऊपर चला जाए। तो ये माल ढूंढ के दुनिया को जाके देखिए, ज़कात को हमने मांगने का तस्वर बना लिया। रसीद बनाओ, पर्ची बनाओ, नहीं, हर बंदा कमाए, हर बंदा मेहनत करे, और जो बच जाए, स्टॉक हो जाए, उसे ढूंढ के लोगों तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी है मेरी। और अगर इस्लामी सिस्टम हो तो बैतुल माल है, बैतुल माल में मैंने वो जमा करवाना है। बैतुल माल मसाजिद बनवाएगा, बैतुल माल मदारिस और मकातिब बनवाएगा, इंतजामिया निगरान होगी, और फिर कोई मांगने वाला नहीं होगा, देने वाले होंगे। खैर वो सिस्टम नहीं है, तो हमें क्या करना है? अपने पैसे से, जमा पूंजी से, दौलत से, खेतों से, माल अमवाल से, मवेशियों से, अपने गल्ला जात से, फलों से, अपनी अल्लाह की दी हुई अता में से निकाल करके अल्लाह के इन मंसूबों पे लगाने का असल टारगेट जो है वो अल्लाह की अमानत की हिफाजत है। और मैं बड़ी गारंटी और वसूख से कहता हूं, रूह ज़मीन पे अगर अल्लाह की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं तो सिर्फ मसाजिद और मदारिस। मैं स्कूलों का बंदा हूं, कॉलेजेस का आदमी हूं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उठना बैठना और सारा जो है वो सेटअप को समझता हूं। वो लोग सिर्फ पेट की हिफाजत कर रहे हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन कुरान ने बड़ा कमाल का है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। कौम मूसा ने अल्लाह के रेडीमेड खाने लगाए हुए दस्तरखान और उनके ऊपर तैयार जो रोस्टेड बरोस्टेड चीजें थी, जो मीठा था उतरा था, उसे छोड़ करके उन्होंने गोंगलू मांगे थे, शलजम मांगे, मूलियां मांगी, साग मांगा, दाल मांगी, खेती बाड़ी मांगी, और गेहूं गंदम मांगी, चिब्बड़ मांगे। और जवाब क्या आया था? अतस्तब्दिलून, ओ बदले और जजा को चाहने वालों, जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है उसे बदल करके कुछ और लेना चाहते हो, घटिया पे जा गिरे हो। याद रहे कि शहद की मक्खी जितनी मर्जी गिर जाए गंदगी पे नहीं बैठती, फूल पे बैठेगी। और गंदी मक्खी को जितना मर्जी खूबसूरत माहौल दे दो, हंसी बदन में से भी ढूंढ के पीप वाली जगह पे बैठेगी, गंदगी पे बैठेगी। इंसानों ने क्या किया? हाउसिंग सोसाइटीज घाटी में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बैठा हूं, लाइफ स्टाइल बदले, जमीनें काश्तकारी वाली आबादियों में ले गए, बड़े बड़े विल्ले, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मोहल्लात, दुनिया की कीमती टाइलें, फर्श, फर्नीचर, फानूस जो हो सका वो बनाया। याद रहे, अल्लाह ने जो बंदू के लिए लाइफ स्टाइल चुना है वो असल जन्नत है, दुनिया तो सिर्फ आजमाइश की जगह है, रिहाइश तो जन्नत है। और अल्लाह ने हमारे अम्मी और अब्बू को जन्नत बना के बतौर रिहाइश दी थी। या आदम उस्कन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, वो मोहल्लात, वो कसूर, वो तसव्वुरात दुनिया में सिर्फ नक्शा को नहीं बना सकता जो अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में उसका नक्शा खींचा,
لائیے پورے پاکستان میں ایسے گھر دکھائیں کہ جو ہر گھر کے نیچے نہر گزرتی ہو، دریا گزرتا ہو۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ سی ویو تو ہو سکتا ہے، کینال ویو بھی ہو سکتا ہے، غالباً کینال ویو ہے یہ بھی۔ کینال کا ہے وہ پیچھے کہیں ایک چھوٹی سی نام رکھ دیا کینال ویو۔ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیسی ہوگی کہ جس کے ہر گھر کے نیچے سے دریا چل رہا ہے۔ انسان نہ بڑا دل دیا ہے تو دل پھینک ہر جائی بھی ہے، یہ چاہتا ہے کہ یار ہو، بہار ہو، وہ دور کہیں پار ہو، کوئی دیکھے نہ، پانی چل رہے ہوں، ٹانگے پہ ساری ہوئی ہوں، جوتے اترے ہوئے ہوں، پانی چھو کے گزر رہا ہو، درخت جھکے ہوئے ہوں، شاخیں پانیوں کو ٹچ کر رہی ہوں، اور مرمری بدن کے اوپر جو ہے وہ سارا سین بن رہا ہو، چاروں طرف دھند ہو، برف باری ہو، ایک تو ہوے ایک میں ہوا کوئی اور نہ ہوئے، چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اللہ نے کہا جہاں مرضی دوڑ تجھے ملیں گے، یہ صرف ایک جگہ ہے جنت۔ امانت آزمائش لے کے آ جا، پورا اتر کے آ، آثار نبھا کے آ، ذمہ داریاں لے کر کے آ، ادھر تیری روح پرواز کرے گی، خون کا پہلا قطرہ گرے گا، ادھر جنت تیرے نام الاٹمنٹ ہو جائے۔ لیکن انسان بھولا ہے، بھولا تو کافی سارا ہے۔ بھولا نہ ہوتا ایتھے کتے شہر چ پتہ کریے نا، پٹواریاں نو مل گئے، استاد جی کوئی ٹینڈر چاہیے ہے تے سرکاری کو لب دو، منہ منگیا ریٹ لے لیا جے۔ حتیٰ کہ دیہاتوں میں لوگوں نے نا چھپڑ دبانے شروع کر دیے، چھپڑوں پہ قبضے ہونے لگ گئے۔ ملے سی کو ویلی حضور معراج کر کے آئے تو واپسی پہ کیا کہا تھا؟ مجھے جنت دکھائی گئی، ایک ہے تیار جنت، گھر بنے ہوئے، محلات بنے ہوئے، ایک اور جنت ہے والجنت کیان، جنت ٹینڈر پڑی ہے، میدان پڑے ہیں، صحرا پڑے ہیں، کھلے علاقے ہیں، جو دنیا میں رہ کے اس پہ قبضہ کر لے گا وہ اس کی ہے۔ ہمارے کافی سارے بزرگ یہاں سے ایکڑ چھوڑ کے نا جنوبی پنجاب گئے، سندھ گئے، مربع الاٹمنٹیں ہوئیں، اور ماشاءاللہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی اتھے ساڑیاں 3 پیلیاں سی، اتھے 3 مربع نے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو کو جا کے بتا دینا جنت بڑا مہنگا سودا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں سن لو، جو قبضہ کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ توحید اپنا کے رب کی پاکیزگی دل و جان سے بیان کر دے اور اللہ کی امانت کا اقرار کر دے، صرف ایک دفعہ بول دے، ایک دفعہ، پتہ ہے کیا ہے کلمہ؟ یہ امانت ہے، یہ توحید ہے، یہ زبان کا اقرار ہے، یہ دل کی تصدیق ہے، یہ اعضاء سے اس پہ پریکٹیکل ہے۔ من قال سبحان اللہ، ایک دفعہ رب کو پاک ثابت کر کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ تیری ذات میں کجی کوئی نہیں، اللہ ہر کمی جو کہیں ہو سکتی ہے تو اس سے پاک، شریک برادری سے پاک۔ اتنا لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اس جنت میں اتنی جگہ الاٹ کر دیتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، اس کی شاخیں اتنی پھیلتی ہیں، یہ اس کے نام کا درخت ہے۔ اس کے نیچے عربی النسل تیز ترین گھوڑا کتنے سال دوڑے؟ کیوں جی؟ 100 سال۔ اچھا بتائیے مجھے، 3 دن میں لئیے سے بلکہ بکر سے 3 دن میں سائیکل سوار لاہور پہنچ گیا ہے، ریکارڈ بنا ہے۔ تیز ترین عربی النسل گھوڑا 500 سال، جس کی خوشبو جنت کی پہلے ملے، 100 سال دوڑے، ایک دفعہ عقیدہ توحید کی امانت اپنے بچوں میں بیٹھ کے بولے، بچے سنیں، نسل سنیں، فصل سنیں، اصل سنیں، سنبھال کے ایمان سے بول دے، اتنی جنت مل سکتی ہے۔ اور جو اس عقیدے کی حفاظت میں اللہ کی زمین کے اوپر اپنی جمع پونجی لگائے، بچے لگائے، مال لگائے، جگر گوشے لگائے، افراد لگائے، نگرانیاں لگائے، راتیں لگائے، دن لگائے، محنتیں کرے، مطالعے کرے، اقرا کی فضائیں اور ہوائیں بنائے
اور ماحول بنائے جب دنیا 4 بچے اپنے نہیں سنبھال سکتی 500 بچہ باہروں لے آ کے سامنے تہاڈی نظر چ کوئی معمولی گل ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے، لیکن کملے لوگ لگ گئے کوٹھیاں بناؤن چ۔ بنانی بری نہیں ہے، معراج سے واپس آئے نا، پتہ نہیں میرا کیوں دل کر رہا ہے کہ میں، آپ یقین کریں مجھے نا رشک آ رہا ہے۔ یہ جگہیں جو ہوتی ہیں ان کی قدر وہی جانتا ہے جنہیں ان کی معلومات ہوتی ہیں۔ لوگ رجسٹری دیکھیں گے، لوگ زمین دیکھیں گے، قلعہ خاتونی دیکھیں گے، لوگ نقشے دیکھیں گے، لوگ محل وقوع دیکھیں گے۔ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ معمولی کیس نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے جو سمجھ لیا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ ہم جس چیز میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ یہی رہنے والی ہے۔ میرے دادا جی نے جو گھر بنایا تھا نا، وہ میرے تائے اور چچاؤں کے پاس نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا اور میں نے ان کے ساتھ جو مل کے محنت مزدوری تغاری اٹھا کے ہاتھوں سے اتنی موٹی موٹی دیواریں بنائیں، آج وہ کھنڈرات ہیں، خود کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ جگہیں بدل جاتی ہیں۔ جب امی فوت ہوئیں اور ابو جی فوت ہوئے تو لوگ ملنے کے لیے آئے، پتہ لوگ کیا کہتے تھے؟ پروفیسر صاحب اسی تو سمجھتے سی بڑا لگژری لائف سٹائل ہوئے گا، بڑی سٹینڈرڈ دیاں کوٹھیاں ہون گیاں، ہوئے گا آ کیجئے۔ ایک ہی جواب ہے کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے کروڑوں پتی ہو کے بھی خالی ہاتھ گئے ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں میری 30 سال آپ نے جدائی برداشت کی ہے، بچوں کی ہے، سارے بیٹوں کی بیٹیوں کی ہے، آپ پیور بریلوی المسلک ہیں، آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ کیوں کیا؟ پتہ ہے کیا جواب آیا تھا؟ کہندی پت میں جمع پونجی جوڑی نہیں، میں لائی ہے اے میرے جگر گوشے سی ٹور چھڑے نے تے ادھروں جڑا ملدا سی جتھے ہوندا سی لا چھڑدی سا۔ مینوں صرف قبر دے وچ اے جملہ چاہیدا ہے کہ نم کا نامت العروس، حساب و کتاب چ پاس ہے، میں ان پڑھ ہاں، مینوں تے نہیں آوندا۔ کوئی ایداں دا رب عمل قبول کر لے کہ حساب کتاب چ جنت دا بوا وکھا کے تے ادھر دا کھول دیتا جائے۔ سر جی میں نے پوچھا، ماں جی جاتے جاتے کچھ بتائیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا جنازہ کس سے پڑھواؤں؟ 17 ولیوں کے نام سامنے رکھے، فقہا کے، محدثین کے، مفسرین کے نام سامنے رکھے، ایک ہی جواب دیتا کہ پت کوئی اور بھی نام ہے تو دسے۔ کہ لگی پتر جی ایڈی گل سی تو پھر تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی جو جنازہ کسی اور تو پڑھانا سی؟ یہ ہوتی ہے تیاری، یہ ہوتا ہے مال، یہ ہوتی ہے دولت، یہ ہوتی ہے جمع پونجی، یہ ہوتی ہے لمبی سوچ۔ ان پڑھ ہو کے بھی تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ میری اماں کے ماتھے پہ کوئی نشان نہیں تھا سجدے کا، سجدے چھوڑے نہیں مگر نشان نہیں پڑا۔ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ آج ان کے 5 بیٹے اللہ کا شکر ہے زمین کے اوپر اللہ کی امانت کے محافظ بن کے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا بنائیں، کچھ ایسی کاوش کریں۔ آپ کو رب نے مال دیا ہے، مال خرچ کر دیں، مت گھبرائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے میں فخر سے نہیں بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، میں بنانا چاہتا تو بڑی وی آئی پی کوٹھیاں بن سکتی تھی، میں رکھنا چاہتا تو بڑی کمال کی گاڑیاں ہو سکتی تھی۔ دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ بڑے نامی گرامی خطیب نے کہا، پروفیسر تے سونا ہے تو گڈی کو جی رکھی سو، تیرے سٹینڈر دی گڈی نہیں۔ میں نے کہا جی وہ میں جانتا ہوں، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جو میرے پاس ہے وہ حسین ہے، جو کسی اور کی ہے میں للچائی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ ماں نے ایک سبق پڑھایا تھا، بیٹا وہ دن طلوع ہو کے غروب نہ ہو جس دن رب نے آپ کو کچھ دیا ہے، اپنے آگے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاٹ بنانا، کوئی بات کرنا، کوئی رب کے ساتھ جڑنا۔ اور اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے، میں نے اپنا کوئی مدرسہ نہیں بنایا،
بنانا چاہتا تو 2.25 کروڑ 1999 میں ہتھیلی پہ تھے. ایک ہی وعدہ تھا، جو ادارے بنے ہوئے انہی پہ محنت کر کے کام کر کے اللہ کا دین جیسے انبیاء نے بتایا ہے. خوش نصیب ہیں جامعہ اشاعت الاسلام والے. فردوسی صاحب اللہ جنت الفردوس دے. انٹری ہوئی تو کہنے لگے پتر ایک گل منے گا تو میرا لائف ٹائم خطیب ہے. میں نے کہا فردوسی صاحب آپ بڑے ہیں، شیخ ہے، لیکن یہ وقت کی بات ہوتی ہے. کل کنے ویکھی ہے، تسی ہونا ہے کہ میں ہونا ہے؟ نہیں ہونا. آپ کے جذبات محبت کی قدر سلام کہتا ہوں، لیکن جہاں بھی ہوں اللہ کام لے لے. یہاں مستقل کون ہے؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کتنے خطیب جے؟ فلاں جگہ. مستقل ہو؟ میں نے کہا نہیں. جس کی مسجدیں ہیں اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں کسی ایک کو نہیں رہنے دینا. لوگ تو کہتے ہیں نا انتظامیہ نہیں رہنے دیتی. میں کہتا ہوں رب نہیں. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان آئے، گھر میں دیکھا پانڈا ہی کوئی نہیں، برتن ہی کوئی نہیں، بسترے نہیں ہیں، چارپائیاں نہیں ہیں، رہائش کا سامان نہیں ہے. گھر والے کی حالت دیکھ کے نا مہمان کہتا ہے سر جی وہ کوئی رہندے جے تو کوئی تھاں پانڈا بھی رکھ لو. کہنے لگے اصل چ نا اسی ایک اور جگہ گھر بنا رہے ہیں تو جیڑا سامان بنتا نا اتنے بھیج رہے ہیں، اتنے بھیج رہے ہیں. وہ مہمان نہیں سمجھا. اس نے پھر کہا وہ سر جی جہاں ابھی ہو وہاں بھی تو کچھ ہو. کہا یہ جس کا گھر ہے نا اس نے ہمیں یار رہنے نہیں دینا. سب چیزیں ہیں عارضیاں، اولادوں کو دو، مستغنی کرو، گھر دو، سب کچھ مہیا کرو، لیکن کوئی ایسا بھی کرو کہ جانے کے بعد کوئی جنازہ پڑھ سکے، کوئی دعا کر سکے، کوئی خیر کا باعث بن سکے، کوئی صدقہ دے سکے، کوئی صدقہ دے سکے. میں بڑی محبتیں نوازشیں اللہ کی سمجھتا ہوں کہ میرے ان چہروں کو، ان بچوں کو، ان والدین کو، ان اساتذہ کو اللہ نے اپنی امانت کا محافظ بنا دیا ہے. محافظ بنا دیا ہے. وگرنہ ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، جیبیں کٹتی ہیں، بینک بیلنس اڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے اس وقت جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں. جاؤ ایک چیز کا جواب دینا، روئے زمین پہ صرف ایک سب سے ماٹھے، میرا ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، یار بیلی شیعہ ہے. میں ایسا نہیں کہتا. میں داد کیا نانیاں نو پالن والا تے سانبھن والا تے انہاں دیاں محبتاں نو رکھن والا بندہ. اللہ کی قسم ہر چیز لٹ گئی، نہیں کوئی چھین سکا تو آپ سے توحید نہیں چھین سکا. یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی امانت ہے ساری دنیا بھی مل کے چھینے. کوئی لیبل لگا ہوا ہے کہ توحید وہابیوں کی ہے؟ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے، جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے، رازق ایک ہے، عطا اسی کی ہے، نعمتیں اس کی ہیں، نعمتیں اس کی ہیں. آپ سے ساری دنیا بھی چھینے تو نہیں چھین سکتی. میں پیر علی حجویری کی مثال دیتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ. میں نے پہلا سفر جب کیا تھا لاہور کا تو میں صادق آباد سے بیٹھا تھا، داتا کی نگری پہلی انٹری ہوئی. میری عادت ہے کہ میں جس علاقے میں جاؤں اس علاقے کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا، دیکھنا. جغرافیہ میرا فیورٹ مضمون ہے، پڑھتا ہوں. میں نے جب حالات زندگی پڑھے تو پیر علی حجویری کے بارے میں ملا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو دین سے محبت تھی وہ تو تھی، انسان دنیا بھی سوچتا ہے. شادی کی تو رب نے انہیں بیٹا نہیں دیا، دوسری شادی کی رب نے بیٹا نہیں دیا، تیسری کی رب نے بیٹا نہیں دیا، چوتھی شادی کی رب نے بیٹا نہیں دیا، وہ دنیا سے چلے گئے. مالک نے علی حجویری کو بیٹا نہیں دیا. جاؤ پوری کتابیں اٹھاؤ، علی حجویری کا صرف مجھے ایک شکوہ دکھا دو کہ اس نے رب سے دعائیں مانگی ہیں، مناجات کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام 102 سال عمر اور شادی 14 اور 2 16 سال کی عمر کی شادی. 86 سال بعد جا کے رب بیٹا دیتا ہے. مالک اللہ، مرضی مالک کی. شکوہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آیا ہو تو مجھے پورا قرآن اٹھا کے دکھا دے، حدیث کے کسی ایک جملے میں دکھا دے. یہ ہوتی ہے توحید کی امانت. اور ہم چھوٹا سا مسئلہ بن جائے، دعا قبول نہیں ہوئی، بھاگ کھڑے ہوئے. توحید انسانیت کی معراج ہے.
جتنا نیچے جھکے گا وسجد وقترب، مجھے حکم ملا ہے 7 اعضاء لگا کے سجدہ کروں، جب میں سجدے میں پڑھوں گا رب کے قریب ہوں گا۔ اس امانت کو اگر سنبھالا ہوا ہے اساتذہ نے، دینی مدارس نے، یہاں کے معلمین نے، معلمات نے، مدربین نے، مدربات نے، یہ جو آپ کو معمولی سے لوگ لگتے ہیں نا، چاہتے تو یہ بھی کاروبار کر کے بہت کچھ کما سکتے تھے۔ یقین کرو انہاں میرے دودھ دا بل نہیں جنہ وہ بھی زیادہ ہے جنہ میرے پاکستان دے سب تو بڑے شیخ الحدیث دا مشارہ تے دی تنخواہ ہے۔ اس تو بھی تھلے آ جاؤ، میرے ادارے کے اندر ایک خاک روب جھاڑو پھیرن والے دی تنخواہ بہت ہی ہے، کسے اس دینی ادارے دے مدرسے دے صدر مدرس تو زیادہ ہے۔ اتنا تھوڑا لے کے گزارا نہیں ہوتا، لیکن یہ آج کیوں اس طرح کے اللہ سے سودے کر چکے ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم تاجر ہو کے کیوں اپنے بچوں کے مہینے کی میٹھی ڈش ختم کر دیتے ہیں اور مشارہ لیتے ہیں بیت المال سے؟ وجہ یہ اللہ کے ساتھ سودے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ میرے بچوں یاد رکھنا بیٹو، آپ نے ان اداروں کو چن کے آپ کے ماں باپ نے بڑا سودا کیا اللہ سے۔ بظاہر لگتا ہے میں کی کراں گا، بس اوقات دل تنگ آ جاتا ہے، کبھی حفظ سے بھاگنے کا من کرتا ہے، کبھی ابواب الصرف بھگا دیتی ہے، کبھی استاذ کی سختی بھگا دیتی ہے، کبھی جو ہے ماحول اور کبھی جیب خرچ، کبھی پیچھے کے حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ بندہ فیصلہ لے لے۔ وہ دن بھی آئے مدینہ منورہ میں رہ کے 8 دن بھی روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ یہ شاید میں نے کبھی بریک نہیں کی بات، کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ ماں پاس نہ باپ پاس، نہ کوئی اس طرح کے کارڈ کے پیسے منگوا لو بھیج لو۔ مدینہ الرسول کے اندر سحری سے لے کے افطاری تلک، افطاری سے لے کے اگلی سحری تلک، مسجد نبوی میں آگے کھجور مل گئی، پانی پی لیا، ٹھیک ہے، وگرنہ جو حالات تھے بڑی دفعہ دل کیا کہ چھوڑ جائیں۔ 19 قبریں گھر میں بنی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حالات نے پلٹے کھائے، لیکن ماں ایک لفظ کہہ دیتی تھی، پوت رستے چ ہمت نہ آ رہا۔ آج بھی کئی حالات ایسے آتے ہیں کہ دل کرتا ہے یار یہ تو بہتر ہے کوئی اور کام کر لئے۔ آپ کو صلہ صرف اللہ دے گا، دنیا نہیں دے سکتی۔ ان اجری الا علی اللہ فیصلہ ہے، اس لیے میں یقین کیجئے میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈھائیں مار کے رہوں اس ٹائم۔ لوگوں کتنے گم ہو گئے جائے، کیڑے سودے کر بیٹھے جائے، کن کمائیوں میں لگ گئے ہو، کس چکر میں پڑے ہو؟ صرف پیٹ، دنیا کے علوم حاصل کرو، مجھے لینٹر ڈالنا ہے، مجھے چھتیں بنانی ہیں، مجھے کیمسٹری کی ضرورت، ڈرگز کی ضرورت، میڈیسن کی ضرورت، مطالعے کی ضرورت، جغرافیہ کی ضرورت، یہ دنیا ہے۔ لیکن میری دنیا اتنی دیر ہے جتنی دیر سانس چلتا ہے۔ اگر اس سانس کے ساتھ وفا نہیں کی تو امانت سے وفا نہیں ہے۔ لوگوں مرتے مر جانا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، فرقوں کی جنگ اپنے پاس رکھنا، کسی نے قبر چ تانوں فرقے دا نہیں پوچھنا، پوچھنا تے پوچھنا من ربک لوڑاں توڑاں کدے تو پوریاں کراندا سا، منگدا کدے تو سے، منگتا کدا سے؟ میری گاڑی ہو، میں نے 10 کروڑ کی گاڑی رکھ کے پیچھے اوپر لکھا ہوا وہ ملنگنی داتا دی، تو میری مرضی ہے، ہر اتنے کوئی نہیں، میں جوتا لٹکا دوں میری چیز ہے۔ فرشتے ہاتھ پکڑنے نہیں آئیں گے، لیکن جدو ساہ کڈن آؤ گے ادو پوچھن گے ظالم ہون بول کتنے رہے ہیں؟ اوسن قبراں تے لگ سن خبراں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے بریف کیس بھرے ہوئے ڈگریوں کے، لیکن مجھے جو ڈگری عزیز ہے نا وہ قرآن مجید کی ڈگری عزیز ہے، مجھے حدیث پاک کی ڈگری عزیز ہے۔ اپنے اداروں سے وفا، عدم جفا، ان سے محبت، ان کی نگرانیاں، پشتیبانیاں، اور میں پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اگلا چکر انشاءاللہ رب نے زندگی دی وفا کی تو یہ جگمگ کردہ مکمل منصوبہ سامنے ہونا ہے۔ ایسے ہی ہوا ہے، بڑے بڑے علاقوں میں غریب علاقے تھے، لوگ کہتے تھے کداں پورا ہوئے گا، یہ میں اور آپ تھوڑی کرتے ہیں، وہ اوپر سے فیصلے کرتا ہے۔
وہ لوگوں کو بھیجتا ہے، وہ دل موڑتا ہے، وہ چنتا ہے. ہر ایک کے پیسے نہیں لگتے، ہر ایک کے جگر گوشے نہیں لگتے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. کتے آوے نا میرا تایا اٹھ کے تے آن کے ویکھے پتراں دا حال، جنہاں نو دنیا دار بنایا سی انہاں دی حالت کی ہے. تے پیو نو رب نے سلامتی اکھیں وکھا کے بھیجیا ہے، آ تیرے چ سارے بچے نہیں اللہ جیڑے راہ لائے سنی ماں نو وکھا کے اس دنیا تو بھیجیا ہے. یہ اللہ دیکھنے کا موقع دے دے تب بھی نہ موقع دے تو پیغمبر کو، یتیم مکہ کو جب معراج کروائے گئے، جب فاتح بن کے داخل ہوئے، کتے ماں اٹھ کے ویندی نا، کتے ویندے عبداللہ جی سردار عبداللہ. لیکن اللہ کے فیصلے، جگر بڑے کر کے، دل بڑے کر کے، حوصلے بڑے کر کے. آپ طالب علم ہیں، آپ یقین کیجئے آپ کے سر پہ جو رب نے تاج رکھ دیا ہے وہ دنیا داراں نو نظر نہیں آتا. یہ تو انہوں حافظ جی کہہ لیں گے، ممکن ہے آپ کے بارے میں کچھ اور لوز ٹاکنگ کر لیں، چندہ مانگنے والے کر لیں. یقین کیجئے میں اگر کہیں جھولی بھی پھیلا لیتا ہوں نا تو میں کوئی لوکاں دا فقیر نہیں، میں عہدہ منگتا ہوں. اس نے کہا ہے حضور نے جھولی بچھائی، کون اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ وہ تو پہچانتا ہے. میں نے اپنے سارے بچوں کو باری باری چیک کیا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے لولی پاپ کھانے کی میٹھی چیزیں جو جس کی فیورٹ ہوتی تھی وافر مقدار میں لا کے دینی، سائی صاحب بھر کے دونوں ہاتھ دے دینا کہ تیسری کو شے پڑن دی نہ رہے. تے جدو ٹرن لگنا تو میں کہنا بیٹا اس میں سے ایک مجھے دے دے، ایک دے دے. پتہ کی جواب ہوں سی؟ حالانکہ تربیت میری میں پلے تھے. کہنا آپ نے دے لیا، دے کے کیوں مانگتے ہو؟ اب یہ میری ہو گئی ہے. حتیٰ کہ ایک بچے نے یہ بھی کیا جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، بابا توا لے گیا ہے، وہ کوا لے گیا ہے. دے کے اسی وقت کوئی مانگے تو دینا مشکل. آپ کو مجھے جو ملا ہے نا رب نے دیا، یہ صحت اس نے دی ہے، زندگی اس نے دی ہے، آنکھیں اس نے دی ہیں، ہاتھ اس نے دی ہے، کان اس نے دی ہیں، اولاد اس نے دی ہے، بیوی بچے اس نے دی ہیں، زمین اس کی ہے، ہوا فضا اس کی ہے. یہ دے وچوں کچھ مانگ لیندا تے اسی کہنے نہیں ہے ہی نہیں، معاف کر بابا. یہ معافیوں کی بات نہیں ہے. انہیں کسی نو تینوں دے کے تے دوجے نو غریب بنا کے تیرے ال بھیجیا ہے. اس سے اماں نال بیٹھا سا، سوسا روڈ کا اشارہ تھا، جمعے کے بعد جا رہا تھا. نشئی آیا تے کہن لگا اللہ دے نام تے کچھ دے. میں شیشہ تھلے نہ کیتا، ویسے ہی کیا معاف کر. ماں کہندی پوت اینو دے، اینو دے. میں کہ اماں انہیں نشہ کرنا ہے. کہندے پتر جے رب حلال حرام ویکھ کے دیندا تے حرام کھان والے نو تو ککھ نہ لبدا، ککھ نہ لبدا. اینو دے. اگر رب فرما برداراں نو دیندا تے نا فرمان رول گئے سی. اے امتحان ہی رب نے کسی حالت چوں نو بھیجیا ہی. اینو دیں گا، یہ دی ماں بچے گی، یہ دی بہن، یہ دی بیٹی، یہ دی بیوی، یہ دے بچے. یہ نشہ کر کے اپنے چ رہے گا، ہے حرام. تینوں رب نے نہ تے مسلط کر کے نہیں بھیجیا. تیرے بوئے تے او دا ہاتھ آیا تے تیرے دروازے تے گیٹ تے کتے منگدا رب جڑا تینوں دین والے چک کے منگتا نہ بنا دے. دیا کریں، درس دیں، لفظ دیں، ایک حدیث یاد ہے وہ دیں، رب کے رستے میں بانٹیں. صدیق کے قصے رہ گئے ہیں، کرنے والے آج بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے. آزمائش ہے، کوئی بچہ مانگنے ہے، کوئی وقت مانگنے ہے. میں جدے بوئے تے ٹر گیا نا کہ ایک بیٹا چاہیے، اللہ دا شکر ہے انہیں موڑیا نہیں، رب نے پتر دیتے. اسی پھر جدوں اگے موڑیا تے سونا کر کے موڑیا ہے. جنوں کتے او پنڈ دے آخری حصے چ کوئی نہیں سی جاندا، پھر جدوں امام بنیا تے پوری دنیا جان دی. ان اداروں کے ساتھ محبت کے ساتھ جو آ گئے ہو اسے چھوڑ کے مت جانا، بھاگنا مت. دل تنگ آنے لگے رک جانا، نہ چل سکو بیٹھ جانا. اساتذہ سے میں کہتا ہوں اگر ایک بچہ قرآن حفظ کرنے آیا ہے، سورہ فاتحہ تو بھی نسدا نا تے انہوں ڈگری دے کے بھیجو، انہوں فارغ نہ کرو. 19-20 دن ایک مہینہ پڑھن آیا سی تے حضور نے ڈگری دے چھڑی سی. صحابہ نو کیا سی؟ سلو کما رائی تو مونی اسلی، جو میں دیتا ہے اگے ونڈنا جے. یہ نہیں کہنا مولوی ان پڑھ ہے، بھگوڑا ہے، مدرسے سے گیا تھا، اسے پتہ نہیں ہے. ایک کروڑاں لوکاں نالوں چنگا ہے جنہاں نو فاتحہ نہیں آندی. آپ کو پتہ ہے 6 ارب لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. ان سے تو بہتر ہے جنہیں توحید کا پتہ نہیں، رب کا پتہ نہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ مدارس اور مسجدوں والے ہیں جو اللہ کے ناموں کے محافظ ہیں. لوکاں نو تو رب دے نام دا نہیں پتا. رام رام کتے باندر منہ نو رب بنایا ہے, کتے ہاتھی بھی سونڈ والے نو رب بنایا ہے, کئی نفس کے پجاری بیٹھے ہیں, کہیں بچھو سے ڈر رہے ہیں رب ہے, کہیں سانپ سے ڈر رہے ہیں رب ہے. مومنوں خوش ہو جاؤ کہ پیغمبر ملے, انہوں نے کلمہ پڑھایا, آپ کے پاس توحید کی امانت ہے, اس کو اطاعت کا رنگ چڑھاؤ, انشاءاللہ پھر موجاں ویکھیا جائے. مبارکباد ایک بار پھر دیتا ہوں ارباب انتظامیہ کو, ان کی کاوشوں کو, تمام لوگوں کو جنہوں نے حصہ لیا ہے, جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے شرکت کی ہے. اللہ کی اس امانت کے محافظ بن کے دیانت داری سے جب اس دنیا سے جاؤ, آواز آئے اللہ حل بلغ, میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی, میں نے ذمہ داری نبھا دی. جواب آئے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, لیکن رب نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی اس پہ مخلص ہو کے جب جاؤں تو میرا ضمیر مطمئن ہو. اور آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, میں 2001 سے مطمئن ہوں, کسی بھی وقت موت آ جائے, یہ اللہ کو پتہ ہے اس نے کتنی زندگی لکھی ہے, لیکن ضمیر مطمئن ہے, دل مطمئن ہے کہ مالک میں کر تو کچھ نہیں سکا, لیکن جتنا کیا ہے اگر تو قبول کر لے, اگر تو قبول کر لے, امید ہے رحمت کی, فخر نہیں, اکڑ نہیں, تکبر بھی نہیں, ریا بھی نہیں, دکھاوا بھی نہیں, لیکن مالک صرف رستے تیرے چ نکلن لگیا, ایک جمپ بھی قبول ہو گیا نا, تے راتاں دے او علاقے جتھوں دنے کو نہیں لنگدا, تے اللہ نجات دا باعث بھی بن سکتا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں دے. میں اپنے بیٹوں کے سروں پہ وہ تاج دیکھ رہا ہوں جو کل چدراہٹ کے تاج ہے. یار سوچو نا, میں نے کیا, میرے اندر کیا خوبی ہے, کیا کیا میں نے. لوکاں 1.5 فٹ تو سٹیج بنا کے اتنے 1.5 فٹ کرسی دے اتنے اچا کر کے, پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے اور عظیم لوگ, میرے سے کروڑوں گنا اربوں گنا بڑے اللہ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, تو جی انہیں چک کے تھوڑا جہا نمایاں کرا دیتا ہے تو پھر یرفع اللہ الذین آمنوا, پیچھے کوئی اصل ہے, پیچھے کوئی اساس ہے. آپ آج دکھ رہے ہیں کہ چھوٹے ہیں, کل کے آپ کے لمبے قد, اونچے مقام اور رتبے, اور دین کے محافظ, امانت کے محافظ, خدمتوں کے محافظ اور شریعت کے محافظ بن کے, آپ جیسا باڈی گارڈ کوئی نہیں, آپ جیسا پہرے دار کوئی نہیں. اللہ میرے اس گلشن کو سلامت رکھنا, اللہ اس گلشن کو آباد کر دینا, اللہ اس گلشن کے پھول ہم لگا سکے نہ لا سکے, اللہ یہ پھول ہیں, یہ چہرے ہیں, یہ جگر گوشے ہیں, یہ ماؤں کے, یہ باپ کے, یہ آباؤ اجداد کے, اللہ تعالیٰ یہ وہ پھول ہیں کہ جنہیں ایک رات بھی باہر برداشت نہیں کیا جاتا. میں ماں نو پوچھتا سا, امی میں لیٹ ہو جاواں تے توں تے فوری پریشان ہو جاندی سے, 30 سال تنہائی برداشت کیتی ہو. کہنے لگی پتر مینوں امید ہے کہ میری کوئی رات ایسی نہیں ہوئے گی جتھے تو پچھوں کچھ نہ کچھ بھیجیں گا نہیں. اور اللہ شاہد ہے, ان کی قبر پہ کہیں سے بھی ہو کر کے آؤں, میں نے وہاں سے پہلے ہو کے آنا ہے, دعا کر کے آنا ہے, اور جہاں سے بھی لوٹوں جتنا مرضی تھکا ہوا ہوں, ان کی قبروں سے ہو کر کے پھر لوٹنا ہوتا ہے. اللہ آپ کو ایسا سرمایہ بنا دے, صدقہ جاریہ بنا دے, والدین کے لیے خیر کا باعث بنا دے. تے میں لفظ نہیں ہے, بس اوقات گنگ ہو جاتا ہوں, بے بس بھی ہو جاتا ہوں. یار کتنی خدمت ہے جو اللہ نے لے لی ہے, اور جن سے نہیں لی وہ سوچیں اللہ نے ان کو کیوں نہیں شریک کیا, وہ اپنے مال دولت میں انہیں کیوں نہیں چنا گیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, آج کی اس محفل کو بابرکت بنائے, خیر اور بھلائی عطا کرے, جو کمی بیشیاں وہ دور کرے, رہتے ہی دنیا تلک اسے خیر کا باعث بنائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.